بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے آدم علیہ السلام جب سجدے وغیرہ سے فارغ ہو گئے اور حق تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جنت، تو آدم علیہ السلام کان یستوحش، روح المانی میں تنہائی محسوس کرتے تھے۔ نام واستجع علی الایسر فخلقت من ضلعه الایسر الحوا فلما استيقظ رآها قائمة متنشئة۔ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، بائیں طرف کروٹ لی تو بی بی حوا پیدا ہو گئی۔ جب حضرت نیند سے بیدار ہوئے تو ایک حسین جمیل عورت موجود ہے، دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور فرمایا من انت، کا امرأ، کا لے کہ لأنها تکلم بالمرارہ، کیا نام کون کا عورت، کا عورت کیوں کا ہے؟ کیونکہ یہ کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہے، دو باتیں پیاری، تیسری کڑوی۔ عورت اول سے اخیر تک ایک جیسے نہیں چلے گی، جس کی باتیں آگے پیچھے ہے نا وہ سدا خزو ہونے خبریں کے سوئی خزر ہزار نہ جوڑا کری ہے کرس ہے کرس ہے خبر ہو کہ تڈیر خیر آئے گا ماسر برابر ہے داغو نا اور خبر شروع ہوگا یہ خبر ہے ضرور خراب پیکوڑ روزی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ مسمو کے نام کیا ہے؟ کہا حوا، کا لے کہ لأنی خلقت فی الہوا، اسی طرح ہی پیدا ہوئی ہوا میں بالکل۔ فتبسم من فصاحتها، حضرت بڑے خوش و خرم ہوئے ان کی رواں زواں کلام پر۔ عورتوں نے پہلے ہی بابا کو خوش کیا ہوا ہے، یعنی آدمیت کا تقاضا ہے کہ عورت سے محبت ہو، یہ مطلب ہوا۔ اور کہتے ہیں جب عورت سے محبت ہوگی تو پھر اور غلط محبتیں نہیں ہوگی، اور جب وہاں محبت نہ ہو تو پھر اندیشے بہت ہو گئے۔ کیسے عجیب بات علماء نے لکھی۔ حدیث شریف میں ہے استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لأنہن خلقن من دل الایسر، کیونکہ یہ بائیں پسلی سے پیدا ہے، وإن أعوج الشيء في الجسد هو الضلع، اور جسم کے اندر سب سے ٹیڑھی چیز تو پسلی ہے۔ اور فرمایا تم ان کو سیدھا نہیں کر سکو گے، بہت سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی پسلی، اور ٹوٹنا کیا ہے؟ یا طلاق ہے یا موت، گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ علماء کہتے ہیں کہ ہر بات کا جواب نہ دیا جائے، جو کام کی بات ہو اس کا جواب دے، فضول بات کا جواب نہ دے، تاکہ ہر وقت بدمزگی نہ ہو۔ اور عورتوں کو حکیم الامت نے لکھا ہے کہ کم بولا کرے، کم بولنے والی عورت خاون کی نظر میں محبوبہ رہتی ہے، اور چین 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 چٹ 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 کڑکڑائی تڑتڑائی، یہ خاون کہتا ہے کہ کیا بلا گئی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ غریب کہیں سے تھکا تھکایا آئے گا، دیکھو یہ اندر بیٹھی ہوئی ہے، 20 تنوں کوٹاؤ ڈاڈو کو کوٹڑائی اور پکے ناشتہ تن تڑائی۔ عجیب بات ہے کہ عورتیں باتیں بہت کرتی، بچی بھی پل رہی ہے، بچے بھی آپ دیکھیں بچی پہلے بولے گی، بچہ بعد میں بولے گا۔ قدرتی طور پر رب العالمین نے ان کو گویا کیا ہے، اور پھر ان کے گویا ہونے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ایسا وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وقت پر بہترین بات نہیں کر سکتی، وقت پر کمزور بات کرے گی، بے وقت باتیں کرے گی۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے نہ ان کو نبی بنایا، نہ کوئی بہت بڑا ولی بنایا، بس ایسے شاگردات زرولی بنایا۔ عورت اگر پیغمبر ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ آج کل اس کو حیض آیا ہے، آج وہ حاملہ ہوئی ہے، آج بچہ دے رہی ہے۔ یہ کیا نبی ہے جو روزانہ اپنے حادثات کا شکار ہے؟ نہ نبی ہے نہ رسول ہے ان میں، نہ ان میں کوئی مجتہد ہے نہ مجدد ہے۔ ولی سے مراد یہ ہے بس خواتین رب العزت پر ایمان رکھے، توحید و سنت کی پابندی کرے، اپنے گھر کا خیال رکھے، بال بچوں کی اعلیٰ تربیت کرے، خاون کی اطاعت فرض ہے، اس کا پورا خیال رکھے، لہل جنہ انشاءاللہ۔
جنتی جنت. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.